ایک وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ روشن ہوگی اور آپ کھلی آنکھ سے غیبی مخلوق کا مشاہدہ بھی کریں، آپ کا باطن روشن ہو جاتا ہے، آپ کو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں دور کی نزدیک کی، اپنے عزیزوں کا عرب کی، اس حوالے سے یہ آپ کام کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے جو آنکھوں کی بینائی کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عنایت فرمائے گا۔ اس پہ جب بھی مریض کو یہ دورہ پڑتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے، یہ جادوگروں کا ایک بڑا خاص ہتھیار ہوتا ہے، خاص ہتھیار، اللہ وہ آپ کے گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ہم نے علاج بھی کیا الحمدللہ، جو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کوشچن ہے کہ تھرڈ آئی، باطنی آنکھ کسی طرح سے کھل جائے، کوئی ایسا وظیفہ کہ لوگوں کو جو اندیکھی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائے، تھوڑا سا لوگوں کو آگے کی چیزیں سمجھ آنی اچھا، شروع اس ہو جائے۔ میں اساتذہ کرام کا بڑا رول ہے۔ ظاہری بات، میں نے ایک ایسا آستانہ بھی دیکھا کہ میں نے ادھر 20 سال 25 سال سے دیکھا کہ لوگ ادھر کے چکر کاٹ رہے چکر کاٹ رہے ہیں، بالکل ہیں، گاڑی پہ پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، اچھا، ہاں، ٹانگیں دبا رہے ہیں، دوبارہ، پاؤں چوم رہے ہیں، لیکن تھرڈ آئی اوپن نہیں ہو رہی، لیکن ادھر کہ وظیفہ ہی نہیں مل رہا۔ جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میرا خیال ہے جتنے بھی آتے ہوں گے، ان میں سے آج تک مجھے بھی، میں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس کو نظر ملی ہو۔ نظر مل رہی، اگر اسٹوڈنٹ کو نظر مل جائے وہ تو سارا کچھ دیکھ لے گا، دیکھ لے گا، ہاں، پھر اس نے وہ پک اینڈ ڈراپ کون دے گا؟ اب پھر وہ گھر پانی کون بھر کے لائے گا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور دیکھیں ایسے لوگوں کے پاس بھی چیزیں رہتی نہیں ہیں، رہتی آئے، اچھا، وہ در بدر ہو جاتے ہیں۔ بدر ہو جاتی، اگر ایک اللہ کریم کسی کو، عرفان صاحب آپ کو نوازنا چاہ رہے ہیں، اگر میں اس میں رکاوٹ بنوں گا تو پھر میرے میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کھڑا نا۔ ہو گیا، بالکل صحیح، بالکل ایسے، تو بالکل اس ایسے۔ حوالے سے ایک تو یہ حقیقت ہے، دوسری ایک آسان وظیفہ میں بیان کرتا چلا جاؤں، روزانہ عشاء کے بعد یا کوئی پرسکون ٹائم ڈھونڈ لیں، تہجد کا ٹائم کر لیں، مڈ نائٹ کر لیں، آنکھیں بند کر کے کمرے کی لائٹ آف کر کے روزانہ 2100 مرتبہ، 1100 مرتبہ یا 4100 مرتبہ، یا ظاہر یا باطن، اوئے ہوئے ہوئے، ظاہر اور باطن دونوں ہی، یا ظاہر یا باطن، یا باطن، ایک یعنی کہ 2 دفعہ پڑھ کے ایک کلک کرنا ہے آپ نے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس میں ناغہ نہ کریں، بیف کا پرہیز کریں، بیف نہ کھائیں، اور یہ آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے۔ واہ 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 واہ، آپ کو طلب ہے مزید ہی، آپ مزید اس کو پڑھتے جائیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ روشن ہوگی اور آپ کھلی آنکھ سے غیبی مخلوق کا مشاہدہ بھی کریں، اللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اور بڑی چیز آتی ہے اس میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے آپ کو خبر ملنا شروع ہو جاتی ہے خواب کی صورت میں۔ فور ایگزامپل آج آپ خواب میں دیکھیں گے کہ وہ فلانا گر گیا، وہ گاڑی پہ جا رہا تھا، خواب میں وہ گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، 3-4 دن بعد واقعی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی واقعہ ہو گیا، وہ تو فلانی جگہ پہ جا رہا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اب ہاسپٹل ہے۔ یعنی کہ آپ کا باطن روشن ہو جاتا ہے، آپ کو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں دور کی نزدیک کی، اپنے عزیزوں کا عرب کی، اس حوالے سے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ اگر آپ عطا فرما دیں کہ یہ جو آئی سائٹ لوگوں کی ویک ہے، اور کوئی ایسی دعا پڑھیں جس سے آئی سائٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو۔ ماشاءاللہ، اچھا یہ بھی ایک بڑا کامن پرابلم ہے جی بالکل، اس میں بھی جو لوگ ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی آج کل لینس وغیرہ لگوا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، اس حوالے سے سورہ فاتحہ کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں۔ ایک عرق گلاب کا ڈراپر ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، چھوٹے والے جو آنکھوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس کو کھول کے اس کے اوپر دم کریں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اس کے اوپر دم کریں۔ ایک پانی کا گلاس لے لیں، سامنے رکھ لیا کریں، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی دم کر دیا، پہلے اس پانی سے آنکھیں دھو لیں اپنی، اور وہ پانی ناپاک جگہ پہ نہ جائے، اور وہ ڈراپر کے ساتھ روزانہ سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو بہتر کرے، جو زیادہ ویک ہو رہی ہے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے جو
آنکھوں کی بینائی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لوگوں کو لکوہ ہو رہا ہے، اپاہج ہو رہے ہیں، جسم کمزور پڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ جس سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے؟ اچھا، یہ جو لکوے کا خاص طور پہ مرض ہے، اس میں تو بہت زیادہ ریشو، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2-4% یہ ہو سکتی ہے کہ جو واقعی میڈیکل ایشو ہو۔ اچھا، زیادہ تر یہ شیطانی کام ہے، لکوہ لکوے، اور جسم جو سکڑ جا جسم سکڑا ہوا سکڑ جاتا ہے، جاتا ہے جسم جادو سوکھنا شروع جنات ہو کی جاتا وجہ ہے۔ سے۔ یہ جادوگروں کا ایک بڑا خاص ہتھیار ہوتا ہے، خاص ہتھیار، اللہ ہو۔ وہ آپ کے گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ہم نے علاج بھی کیا الحمدللہ، جو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کو جب آپ کو یہ سمٹمز شروع ہوتے ہیں، فوری طور پہ آپ کو رابطہ کرنا رابطہ چاہیے کرنا چاہیے۔ کسی معالج سے یا کوئی اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے مناسب ہے، فوری طور پہ۔ اس میں جب بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے سمٹمز کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہو جاتا ہے۔ اوکے، ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو وظیفہ ہے جو انتہائی کارگر ثابت ہوتا ہے، اس میں سورہ فلق ناس، واہ واہ واہ۔ سورہ فلق ناس کو 41 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے ساتھ یا کہارو، یا کہارو پھر بڑا جلالی ہے۔ جی یا کہارو، آپ نے ایک آئل لینا ہے، آئل کی بوتل لے لیں یا جو بھی ہے، وہی جو سورہ فلق ناس ہے اس کے اوپر بھی پڑھنی ہے، اور روزانہ 1100 مرتبہ یا کہارو اس کے یا اوپر پڑھیں۔ کہارو پڑھنا، اللہ اکبر۔ وہ ایک آپ کا آئل پرماننٹ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کا مساج بھی کریں، جو پانی پاس رکھا ہوگا وہ بھی پئیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ بھی پھیریں، خاص طور پہ اس جگہ پہ جدھر آپ کو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ جی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے ہفتے 10 دن میں واضح فرق آپ کو ملے گا۔ اچھا، مرگی ہے، بواسیر ہے، اس قسم کی بیماریاں ہیں جو بڑی پینفل بیماری ہیں، بڑا ہیلپ لیس ہو جاتا ہے بندہ اس سچویشن میں، اس کے لیے کوئی وظیفہ آتا ہے؟ اچھا، اس میں گزارش ہے کہ یہ جو خاص طور پہ مرگی کا معاملہ ہے، یہ ایک شیطانی بیماری ہے۔ اس کے بارے میں مرگی شیطانی بیماری؟ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں قول مبارک بھی ہے، ارشاد بھی ہے آپ کا کہ اس پہ جب بھی مریض کو یہ دورہ پڑتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ ارے اللہ، کان میں اذان دینی چاہیے، اور اس عمل کو اس طرح کے جو مریض ہیں اس کو 3 دفعہ یہ کرنا چاہیے دن میں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ پہلے میں وہ آپ کو اگر اجازت دے تو سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی، وہ گزارش کی کہ مجھے یہ بیماری ہے اور میں اس حوالے سے بڑی پریشان اور وہ بڑی تکلیف میں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہتی ہو تو میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن اگر آپ صبر کریں گی تو میں آپ کی مغفرت اور آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صبر قبول فرمائے گا۔ غلطی گستاخی اس میں معافی۔ اور اس حوالے سے ایک تو اذان ہے کہ 3 وقت اس کے کان میں اذان دیجیے۔ دوسرا سورہ شمس والشمس والضحیٰ، بڑی کمال سورہ مبارکہ ہے اس حوالے سے۔ اس کا نقش اپنے گلے میں ڈال لیں، جو سورہ شمس کا ہوتا ہے، اس کا دم کر کے پانی پئیں۔ جب اس کو بے ہوشی کے دورے پڑے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، سورہ شمس 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کے اوپر چھٹے لگائیں، انشاءاللہ اذان کان میں دے، وہ فوری طور پہ جو بھی مریض ہوگا وہ ہوش میں آئے گا۔ اور اگر وہ خود سورہ شمس کو پڑھنا شروع کر دے روزانہ 41 مرتبہ بالآخر درود پاک کے ساتھ، اسی طرح پانی پیتا رہے، آئل جب بھی سر پہ لگائے وہ یوز کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹ اس بیماری سے نجات دے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جو دوسرا آپ نے بواسیر کے حوالے سے، یہ بھی بڑا پینفل، اس حوالے سے ایک ٹوٹکا بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی اگر کوئی ساتھ کر لے۔ انجیر، 3 دانے انجیر کے لے خشک، اس کو رات کو بھگو دیں یا دن کو بھگو دیں، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے انجیر کے اوپر سورہ رحمان کم از کم 1 دفعہ، بہتر ہے کہ 3 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، وہ انجیر کھا لے، اور جو پانی ساتھ رکھا ہو دم کے لیے اس کے اوپر پڑھ کے وہ بھی اوپر سے پی لے۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، آپ کو ودن 7 days استعمال کی آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس ٹوٹکے سے اور اس دم سے ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے جن کے آپریٹ ہو چکے تھے، 3 دفعہ آپریٹ ہو چکے تھے، اور وہ دوبارہ ہو جاتے تھے، وہ جو جس طرح سے سمپٹمز ہوتے ہیں بڑے ہی وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں،
ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے، پیلے ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نئی ایک روح ان کے اندر پھینکی الحمدللہ.